خیریت سے؟ کون صاحب؟ میں ڈاکٹر حکیم بول رہا ہوں. ڈاکٹر عبد الحکیم یو پی سے بول رہا ہوں. اچھا فرمائیے. آپ کے ساتھ جو ایک سانحہ پیش آیا بہت تکلیف اور افسوس کی بات ہے. ہم نے کہا تھا آپ سے بات کر لیں کچھ تھوڑا تسلی تعزیت ہو جائے. کہاں سے وہ ہیں آپ؟ یو پی سے. کس شہر سے ہیں؟ یو پی میں ٹانڈا جہاں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. جی ٹانڈا بادری معلوم ہے. ٹانڈا بادری نہیں ٹانڈا فیض آباد. ہاں یہ ٹانڈا بادری تو مظفر نگر میں ہے. مظفر نگر یہ رامپور میں ہے. یہ ٹانڈا فیض آباد مولانا ارشد مدنی صاحب محمود مدنی صاحب نہیں کہنے والے. حضرت مدنی کا وطن ہے. جی میں وہیں سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ بات ہوئی. بہت افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ حالانکہ میں وہاں عیدگاہ میں تقریباً 40 سال سے خطابت کرتا ہوں. جی ایک کم 40 سال سے. جی. اور جو صاحب میرے خلاف کھڑے تھے وہ میرے شاگرد ہی ہیں. تعلیمی میں حفظ کیا ہے. جی. اور اشرف علوم میں پڑھا ہے آگے. جی. مگر وہ کام کے ساتھ لگائے گئے ہیں. یہ ہمیں کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. سامنے کچھ نظر نہیں آتا کون ہے کیا ہے. خیر بہرحال آپ سے تسلی دینے کا اور حالات ذرا بتا دیں آپ کے ساتھ کیا پیش آیا. لوگوں میں طرح طرح کی بات ہوا یہ کہ ادھر ہفتے کو عید ہوئی تھی. جی. اور اتوار کے دن مرکز کا اجتماع تھا. جی. تو مرکز کا اجتماع جب ختم ہوا تو وہاں اعلان کیا گیا کہ دارالعلوم میں رہتا ہوں مکہ مسجد ہے اس کا نام. اور مرکز کی مسجد کا نام گڑی ہے وہ دور ہے تھوڑا. تو ہمیں مولانا سے بات کرنے کے لیے چلنا ہے. اچھا. تو چنانچہ وہ مجمع میری اطلاع کے بغیر آ گیا. مجھے خود اذان کے بعد جو ہے لوگوں کی طرف محسوس ہوئی تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں آپ سے کچھ سوال جواب کرنے والے ہیں. اچھا. تو نماز کے بعد میں تقریباً 9:15 بجے ایک بڑا جو مجمع جو تھا اس میں سے ایک صاحب میں نے خود ہی جو ہے ان صاحب کو کھڑا کیا. مجھے واجب آپ کھڑے ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی جماعت کی جو ہے کیا کہتے ہیں باغڈور کسی عالم کے ہاتھ میں ہے یا غیر عالم کے ہاتھ میں ہے. علماء کے ہاتھ میں ہے یا غیر علماء کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ علماء کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. میں پھر پوچھا ان سے کہ بھائی امام ایک ہوتا ہے اور مصلی 1000 ہوتے ہیں. تسلیم ہے آپ کو؟ تسلیم ہے. تو پھر بات کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ اتنا سارے مجمع کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ حضرات میں سے 3 سمجھدار علماء کل آ جائیں 11 بجے پھر مجھ سے بات کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بیان کے اندر جتنی چیزیں قابل اعتراض تھیں یا آپ کو جو ہے بری لگی ان کو آپ نوٹیٹ کر کے جو ہے نشاندہی کر کے لے کے آئیے ہائی لائٹ کر کے لائیے. پھر مجھ سے کیا کہتے ہیں ایک جملے کے اعتبار سے آپ کو جہاں اعتراض ہے مجھ سے بات کریں. میں آگے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی. مگر اس کو انہیں کچھ بولنا چاہ رہے تھے مگر میں یہ سمجھا کہ بھائی ایک بولا تو 100 بولیں گے. اٹھ گیا میں میں نکلنے لگا تو وہ حملہ مجھ کو کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ہمارا ٹوٹ پڑے. میرا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگے. مگر میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کا ایک اچھا خاصا مجموعہ بھی تھا. اس کے اندر اتفاقاً اچانک جمع ہو گیا. آج کل تو صرف ان کا معاملہ ہے آنند فانند لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے مجھے گھیرا کر کے جو ہے مسجد سے میرے گھر تک پہنچا دیا جو بہت قریبی ہے وہاں سے. پر بمشکل تمام جو ہے گھسپیٹ بہت ہو رہی تھی. کچھ جو گزرے تھے دروازہ بند کر کے مجھے اندر محسوس کرنے کی کوشش کی مسجد کا دروازہ مگر میں بال بچ کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو جو ساتھی تھے وہ طاقتور تھے اور دروازہ بند ہونے نہیں دیا. ٹھیک کر کے بڑی کیے ہوئے دروازے کو کھول دیا. اب اس طرح سے جو ہے مجھے باہر بسلامت نکال کر کے گھر پہ پہنچا دیا. اور دروازے سے وہ مجموعہ آیا مگر گیٹ بند کر دینے کے بعد میں باہر جو ہے تقریباً 2-3 گھنٹے تک نعرے بازی شور شرابہ مختلف جو ہے ہنگامہ آرائی وغیرہ ہوتی رہی. پر اس کے بعد میں جو ہے رات میں پتہ نہیں کب وہ مجموعہ 1 بجے کے قریب شاید چلا گیا اور میں بھی جو ہے سونے میں چلا گیا. مگر نیند تو آئی نہیں اس کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے دوسرے بھائی تھوڑی دیر سویا. بس یہ قصہ ہوا. اور میں نے یہ کہا تھا اصل میں کہ حدیث میں آیا ہے شب قدر اور شب برات میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی.
جی ایک اس میں سے شرابی ہے، دوسرا والدین کا نافرمان ہے، تیسرا فاتح رحم رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے، اور چوتھا کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ اس پر میں نے بات کی کہ بھائی یہ وہ مجموعہ جو ہے کل تک ساتھ تھا اور ہم پیارا ہم نوالا تھا، آج کیوں ایک دوسرے سے آپ لوگوں کو دوری ہو گئی؟ کیا ایمانیات کا فرق ہے، عبادات کا فرق ہے، یا معاملات کا فرق ہے، یا حج زکات وغیرہ کا فرق ہے؟ اتنے اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی ان میں کوئی اختلاف نہیں، 6 نمبر میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بھی نماز کی دعوت دیں، وہ بھی نماز کی دعوت دیں، آپ بھی ایمان کی دعوت دیں، وہ بھی ایمان کی دعوت دیں، آپ بھی جو ہے ذکر کی، علم کی اور اخلاص کی اور قرآن مسلم کی دعوت دیں، وہ بھی یہی دیں، وقت وہ لگانے کا وہ بھی مطالبہ کریں۔ آخر فرق ہوا کیا؟ اس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے منافق کافر نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور سورج دیکھنا مشکل چلتا ہوئی سورج دینا مشکل ہو گیا تھا، سورج دینا دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے اور خاص طور سے داعی کے لیے زیبا نہیں ہے، اور یہ بار بار اسی تفصیل کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی آ گئی۔ بنیادی مسئلہ یہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، دوسری چیز کچھ ایسے سننے میں آ رہی ہے آپ کوئی مسجد بنوا رہے تھے، ان لوگوں نے مسجد مسجد ہم بنوا رہے تھے ایک ایسے محلے کے اندر جس محلے کے اندر مسجد ایک بھی نہیں ہے، اور مسجد جانے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر بہنوئی کا انتقال ہوا، میری بہن نے اپنا اثاثہ اس کے لیے دیا اور تقریباً 250 گز زمین جو ہے خریدی، 260 خرید کر کے وہاں جو ہے بنیاد کھولنے کا ارادہ کیا۔ تو ایک سرپسند آیا اور جو اس جوان کا جو وہ کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق جو روکنے والے ہیں یہ مرکز نظام الدین کی والی جماعت سے ہے، سادیانی ہے، سب سادیانی پکے سادیانی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں مسجد نہیں بننا ہے، اس لیے کہ مسجد بنے گی تو شورا آئے گی، شورا کا کام ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، اس کے سے انتشار اور خلفشار وغیرہ ہوگا۔ بلکہ اس نے جو کھودنے کے لیے جو مشین آئی تھی جیسی بھی، اس کو جو ہے رکوا کر کے واپس بھیج دیا، ان نے کام روک دیا۔ اب اس کے بعد بھی تقریباً 1.5-2 مہینے تعطل کے در پڑ گئے۔ میں کسی سفر میں تھا تو نہیں تھا یہاں موجود، اب بات کروں تو کیسے بلا کروں اس بات سے کہ وہ تھرڈ قسم کا آدمی ہے۔ اس کی بہن میرے گھر میں ایک زمانے میں جو ہے جھاڑو دیتی تھی، برتن دھوتی تھی۔ اب کس خماس کا آدمی ہے آپ سمجھتے ہیں، اس سے ایک تو کم ہے، کم سطح کا آدمی ہے، دوسرے ایک دم جاہل، پڑھا لکھا نہیں ہے نا دینی اعتبار سے۔ ان کے یہاں حضرت جاہلوں کی جماعت تو ہے، جتنے جاہل ہے سب اکٹھا ہے۔ اب اس کے بعد بہت مشکل سے ایک صاحب اس کو امیر تجار کچھ ہفتوں کے بعد پکڑ کے لائے، چلتے ہوتے رہے مسجد کام رکا، مسجد کام رکا، مسجد کام رکا۔ پھر وہ آ کر کے وہی کہنے لگا مسجد بنانے دوں گا میں، مگر شرط یہ ہوگی کہ جو ہے وہاں شورا کی جماعت نہیں آنا، بس اسی شرط پہ مسجد بنائیے۔ میں مسئلے پر خاموش ہو گیا اور بات کو گول مول کر کے ٹال کر کے ٹھیک کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ بی جے پی والوں کی طرف سے رکاوٹ پیدا ہوئی، اور ہندو مسجد میں 2 دفعہ رکاوٹ ہوئی، بلکہ 3 دفعہ ہوئی۔ پھر بہرحال ہمارے یہاں کے کچھ لیڈر وغیرہ بہت جو ہے اس مسئلے پر جو ہے پولیس وغیرہ کے ساتھ تیز تن گفتگو کر کے کسی طرح جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، پر مسئلہ حل تو نہیں ہوا، بلکہ جو ہے اچانک مفتی صاحب نے، ہمارے صدیق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے جب چبوترا بن چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے بیڈ ڈالا جا چکا ہے اور پلر کھڑے ہو چکے ہیں، اب روکنے کا کیا مطلب؟ چلو چل کے نماز پڑھیں گے۔ 17 یا 18 رمضان کو وہ وہاں جا کر کے اذان دے کر کے انہوں نے جو ہے پاس کے لوگوں کو جوڑا، 4-6 جو آدمی جو جمع ہوئے ان لوگوں سے نماز اثر سے شروع کر دی۔ چنانچہ الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے ختم رمضان تک جو ہے قریب نماز برابر جاری رہی، اور وہ فریاد شیطان جو تھا اس نے بھی کچھ نہیں کیا، آتا رہا وہ بھی نماز کو غالباً۔ میں تو کیونکہ رمضان میں کہیں جاتا آتا نہیں، تو میں گیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر الحمدللہ وہاں افطار کی پارٹی بھی ہوئی، جو روکنے والا تھا شرپسند یعنی ہندوؤں کا ہندو پریشد کا وہاں کا کونسلر بی جے پی کا تھا، اس کو بھی بلایا، وہ بھی آیا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے افطار کرایا، کھجور کھلایا۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہو کر کے صاف ہو گیا معاملہ، اور الحمدللہ
آج صبح سے جو ہے مسجد میں کام شروع ہو کر کے جو ہے سیلاب پورا اس کا مکمل ہو چکا ہے، سیلاب پڑ چکا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گرا کے چھوڑوں گا اور اللہ دوزخ میں ڈالے گا تو میں جانے کے تیار ہو جاؤں گا۔ وہ قادیانی، اب اس طرح کی جہالت، ہاں وہ قادیانی۔ ہاں حضرت یہ بتائیے آپ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان لوگوں کو مسجدوں سے کیا دشمنی؟ ابھی اس سے پہلے انگول میں ایک مسجد کو اکھاڑ دیا، ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اس پر میری آڈیو بہت چلی تھی۔ جی اب آپ کے یہاں جو مسجد بن رہی تھی اس کو روک رہے ہیں۔ ہاں آپ بہت چیز ایک دیکھیں گے، جہاں درس قرآن ہو رہا ہے، ابھی مولانا مرشد صاحب کو جو عقل کنواں کے تھے سادرہ میں، وہ 13 سال سے رمضان میں درس قرآن کرتے تھے۔ اس سال درس قرآن نے بھی نہیں کرنے دیا اور ان کو جو ہے اعتکاف بھی نہیں کرنے دیا۔ تو ہاں میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے مولانا مرشد صاحب سے۔ اچھا ہاں میرے مرشد ناصر صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ کون؟ ناصر ناصری صاحب۔ ہاں سہیل احمد ناصری نے ڈالا ہے، نے اس کو ڈالا ہے، اس کو بھی ڈالا ہے، ہمارے واقعی کو ڈالا ہے۔ ہاں تو اگر آپ لوگ کو یہ دبا لے جائیں گے تو پھر امت کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو تو آنا پڑے گا اور اس فتنے کو دبانا پڑے گا۔ آپ جیسی شخصیت کو جو علاقے میں ایک حیثیت ہے، جب آپ کے اوپر ایک اٹیک کر سکتی ہے تو عام مولوی کیا کرے گا؟ تو بھاگ جائے گا۔ اب ہم تقریباً 46-48 سال سے یہاں ایک مدرسہ چلا رہے ہیں جی، اور میں خود اس کا ناظم ہوں تقریباً 40 سال 36-38 سال سے، اور میں اس کا پہلا مدرس ہوں۔ مدرسہ قائم ہونے کے 1 سال کے بعد وہاں مدرس مقرر ہوا، تو اس تاریخ سے آج تک یعنی یہ کہ 14 ہجری سے لے کر کے آج تک الحمدللہ وہاں پہ انجام دے رہا ہوں۔ میں 45 سال ہو گئے مجھے۔ جی جی، تو اس سلسلے میں آپ کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے علماء کا کیا رد عمل ہے؟ کچھ میٹنگ ہوئے علماء، نلگنڈے کی میٹنگ ہوئی اگلے دن، سب جمع ہوئے، حفاظ بھی جمع ہوئے، علماء بھی جمع ہوئے، سب نے مل کر کے مذمت قرارداد ذمہ داران ریاست کے جو ہیں ان تک پہنچائی اور سب کے دستاویز وغیرہ سے موجود ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے اس فون پر اب تو سفر ہوں، میں گنٹور جا رہا ہوں اور میرے پاس وہ قرارداد ہے یا تو قرارداد ہے، بھجواتے ہیں میرے ساتھ ساتھیوں کے پاس ہے۔ میرے پاس چھوٹا فون ہے، بڑا فون نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہینڈ ڈاکٹر ارشد صاحب کون ہے نا؟ ہاں ارشد صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، بھجوا دیجیے گا۔ ہاں ہاں پہچانتا ہوں۔ ہاں وہ تو اسی حلقے میں جا رہے ہیں ہم گنٹور سے، وہاں کچھ شورا کے احباب ہیں، کچھ علماء ہیں، وہاں تک اصلاحی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔